بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم علامہ صاحب وحدت الکیس کانگریس میں اور یہاں عملی طور پہ سب لوگوں کو بلا کے مسلم امہ میں تقسیم کی جو تماشے لوگوں نے بنائے ہیں اس کا پریکٹیکل عملی آپ نے مظاہرہ کیا. اس پہ آپ کو آپ کی پارٹی کو دل کی گہرائیوں سے ہم سب مبارکباد دیتے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والوں کے ارمان پورے نہیں ہوں گے. اس میں میں علامہ صاحب آپ کو وحدت المسلمین کے چیئرمین منتخب ہونے پہ مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کی ہوگی. پورا بھروسہ ہے میرا. 75 سال بعد علامہ صاحب نے ہمیں بلایا کہ تحریک تحفظ پاکستان کی کانفرنس ہے. میں پشتون آدمی عالم لوگوں کی اس کہکشان میں ٹوٹی اردو میں پتہ نہیں میں کیا کہہ سکوں گا. بہرحال آپ نے ہمیں بلایا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے اور یقیناً ہم نے بچانا ہے تو صرف اور صرف یہ ملک سچ سے بچ سکتا ہے. ہم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہر فورم پہ سچ کہنا ہوگا چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی قربانی دینی پڑے. میں عالم دین نہیں ہوں. بہت سارے مذاہب رب العالمین نے انسانوں کی ترویج و ترقی کے لیے بہت سارے پیغمبر، بہت سارے رسول مبین، بہت سارے نبی بھیجے. ان کے پیغام میں اختلاف تھا، ان کی زبانوں میں تھا. مختلف زبانوں کے لوگ تھے. کسی کا پیغام ایک علاقے کے لیے تھا، کسی دوسرے علاقے کے لیے تھا. کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا. لیکن ایک چیز یقیناً آپ نے سوچی ہوگی کہ تمام پیغمبروں کا ایک قدر مشترک تھا. یہ میری اپنی رائے. تمام پیغمبرانوں کا ایک چیز سب کی مشترک تھی کہ وہ انسان جس کو اللہ پاک اپنے پیغمبر، اپنا پیغام رساں، اپنا نبی، اپنا رسول بھیجنا چاہتا تھا عوام کے پاس، اس وقت تک اس کو پیغمبری نہ دی گئی جب وہ وقت کے بدترین ظالم کے آگے کھڑا نہ ہوا. یہ تمام انبیاء کا قدر مشترک ہے. اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ہمارا فیصلہ ہے، اس میٹنگ کا فیصلہ ہے، گرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، ہمیں ہے حکم آزاد لا الہ الا اللہ. ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے یہاں دیکھیے پاکستان ہم پہ الزام تھا، ہمارے والدین پہ الزام تھا. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے علامہ صاحب؟ میں مختلف نقطے سے بات کروں گا. پاکستان کا سب سے خطرناک پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنی بھی مذہبی تحریک تھیں، جتنی بھی مسلمانوں کی پارٹیاں تھیں، کسی نے بھی آخر وقت تک اس فکر کی جو درمیان سے
آ گیا تھا پاکستان کا، اس کی حمایت نہیں کی تھی. اس کی وجہ شاید یہ تھی علامہ صاحب کہ ہندوستان ہم سے اکٹھے طور پہ قبضہ ہوا تھا. انگریز نے ہندوستان ہم سے چھینا تھا، تو ہندوستان کے رہنے والے تمام مذاہب اور تمام انقلابی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ انگریز کو ہندوستان سے بھگایا جائے. اس میں ہمارے دینی جماعتوں نے برا نہ مانے، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، حر مجاہدین، احرار، انجمن وطن ابو سمد اشرف کی، خان عبدالغفار خان کی پارٹی، یہ سب وہ لوگ تھے جو متحد انگریز کو بکانا چاہتے تھے. یہ ان کا گناہ ٹھہرایا گیا. خود محترم محمد علی جناح صاحب 25 سال قوم پروروں کی اس محفل میں ان کے ساتھ تھے، اور اخیر وقت تک 1946 تک محمد علی جناح صاحب کیبنٹ مشن کے 3 گروپوں کے آزادی کے طرفدار تھے کہ 3 گروپ ہوں گے، اے بی سی، اور متحدہ ہندوستان ہوگا. اس میں اکثریت سے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے، چونکہ وہ بہت بڑے کنسٹیٹیوشنلسٹ تھے، بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے 1940 کا ریزولوشن پیش کیا. 1940 ریزولوشن کا اسپرٹ یہ تھا، جس کو محمد علی جناح صاحب سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی اکثریت ان 3 گروپوں میں کل مسلمانوں کو کسی رنگ میں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو 1940 ریزولوشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ساورن سٹیٹس ہوں گی، 3 گروپ تینوں ساورن ہوں گے، آبادی کی اکثریت ڈومیننٹ نہیں ہوگی. اور جس دن آبادی کی اکثریت کو توپنے کی کوشش کی گئی تو ہر گروپ کو ہندوستان کی اس سے علیحدہ ہونے کا حق ہوگا. تو سسید ہم آج بھی 21 توپوں کی سلامی دیتے ہیں 1940 ریزولوشن کو، لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. پاکستان بنا تو بدقسمتی یہ تھی کہ مسلم لیگ کے پاس سیاسی لوگ نہیں تھے. میں معافی چاہتا ہوں، سیاسی لوگ نہیں تھے. انہوں نے تمام ہند، جماعت اسلامی، حر مجاہدین، احرار، عبدالغفار خان کی پارٹی خدائی خدمتگار، بلوچوں کی پارٹیاں اور ابو سمد اچکزئی کی پارٹی انجمن وطن، ان کو بیک جنبش قدم غدار ڈکلیئر کر دیا. اگرچہ پاکستان بننے کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ اگرچہ یہ نظریہ نیا آیا، پاکستان ہم اس کے سپورٹر نہیں تھے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، ہم اس ملک کو سپورٹ کریں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح قرآن کریم کا حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ہم اس ملک میں اچھائی کا سپورٹ دیں گے، برائی کی مخالفت کریں گے. لیکن ہوا کیا کہ ان سب کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کے مقابلے کے لیے، میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب طارق صاحب کے بڑے وکیل ہیں، وہ اس پہ غور کریں. ان کو سنبھالنے کے لیے عبدالغفار خان سیاسی کارکن تھا، سیاسی لیڈر تھا، لاکھوں کی اس کی فالوورنگ تھی. اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے پشاور میں، خیبر پختونخوا میں خوانین کو شامل کیا. مسلم لیگ میں کوئی نہیں شامل نہیں ہو رہا تھا. بلوچستان میں بزنجو صاحب اور دوسرے اکابرین کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے بلوچ سرداروں کو بلایا، پنجاب میں بڑے بڑے چودھروں کو بلایا مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے. اور ان کو شامل کرنے کے لیے پہلے دن سے معافی چاہتا ہوں، لوگوں کو مربے دیے گئے، لوگوں کو پیسہ دیا گیا. اینڈ دس وے
इस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में पहले दिन से करप्शन इंजेक्ट कर दी गई। पाकिस्तान की सियासत में इसको चलाने के लिए, सियासी लोगों का मुकाबला करने के लिए गैर सियासी लोगों को लाया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको मोहलत भी दिए गए, और यूं पाकिस्तान की सोसाइटी में पहले दिन से हमारी अपनी पार्टी ने मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की सियासत में इंजेक्शन कर दी करप्शन की। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी ये नफ्सियात बनी कि हम हर जाके आदमी को गालियां देते हैं और हर नए आने वाले के आदमी के गले में हाथ डालते हैं। ये हमारी नफ्सियात बन गई है। आज जिस अंदाज में पाकिस्तान को चलाया जा रहा है वो वही तरीका है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, 8 फरवरी को 9 बजे के बाद बाकायदा ताकत के जोर पे, बंदूक के जोर पे, जर और जोर के जोर पे जो लोग जीत रहे थे उन्हें हरवाया गया और फॉर्म 47 के जरिए मेरे दोस्त जनाब शहबाज शरीफ एंड कंपनी को इख्तियार सौंपा गया। अभी इसको गलत न कहना, इसको बुरा न कहना, इसको कंडम न करना न मुसलमान का शेवा है, न किसी इनकलाबी का शेवा है, न किसी सच्चे पाकिस्तानी का शेवा है। हम अपनी सियासत में न किसी को गालियां देते हैं, ना किसी को बुरा भला कहते हैं। तमाम दुनिया की बहनें हमारी बहनें हैं, तमाम दुनिया की माएँ हमारी माने हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि यहाँ हक और सच की बादशाही होगी। आप, मैं वकील बेटे डरता हूँ इनसे। पाकिस्तान के अदल का निज़ाम, माफी चाहता हूँ, इस नहज पे पहुंच चुका है। जमीन तो छोड़ें, घर तो छोड़ें, जायदाद छोड़ें, खुदा न खास्ता अगर कोई पैसे वाला आदमी किसी गरीब की नामूस पे भी अदालत में केस कर दे, वो जीत जाएगा। उसकी नामूस पे वो चीखेगा। लोग कहेंगे बाबा ये मेरी बीवी है, इसका नाम शमाइल है, फलाने मौलाना ने मेरी निकाह पर, नहीं जी, गवाहों की साबित होता है कि ये आपकी बीवी ने किसी और की है। पाकिस्तान का निजाम अदल इस जगह पे पहुंचा है। इसके खिलाफ ना उठना, इसके खिलाफ ना उठना और इसके खिलाफ सब अपने सफूफ सही न करना, जनाब, ये न मुसलमानों का शेवा है न इनकलाबियों का शेवा है। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क को हमने चलाना है, इसका वाहिद रास्ता, लोग अक्सर कहते हैं मिनिमम पॉइंट पे ये एक, मैं क्या कहूँ, रज़ाकाराना फेडरेशन है। इसमें पश्तून वतन, बलोच वतन, सराइकी वतन, गिलगित बल्तिस्तान, जो पाकिस्तान या गरीब के हक की बात करता है वो गद्दार है। बाबा हम गद्दारों की कतार में हैं, हम गद्दारों की कतार में हैं। हम यहाँ किसी में हैं, हम यहाँ किसी बदमाश को हुक्मरानी करने नहीं देंगे। हम यहाँ किसी बदमाश को हुक्मरानी करने नहीं देंगे। कल हमारे दोस्त ने, मैं बड़े मेरे साथियों ने सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, हमारे चीफ साहब ने बात की, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान के आप कमांडर इन चीफ हैं, आप एक सियासी पार्टी के कमांडर इन चीफ नहीं हैं। आप ISI हैं, पाकिस्तान की जासूसी इदारे हैं। आप MI हैं, पाकिस्तान के जासूसी इदारे हैं। आप पुलिस हैं, आप सब आप पार्टियां हैं। आप अपनी जमीन से पूछें। ISI चीफ फॉर गॉड से दिल पे हाथ रख के कहें कि 8 फरवरी का इलेक्शन ठीक था। दिल क्या आप रख के कहें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई थी। चीफ साहब ने बड़े गुस्से में, गुस्सा इस स्टेटस पे गुस्से नहीं करते लोग। इस स्टेटस पे पहुंच के आदमी शराफत से बात करता है। चीफ साहब ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए। जी चीफ साहब, पाकिस्तान बंदूक की गोलियों के नीचे
ڈنڈے کے نیچے، بدماشیوں کے نیچے، لوٹنے کے نیچے، رشوت لینے کے نیچے نہیں، ایک صفا آئین کے نتیجے میں قیامت تک چلے گا، ایک متفقہ آئین کے نتیجے۔ پاکستان میں جب تک غریب انسانوں کی روٹی کا بندوبست نہیں ہوگا، قرآن کریم واضح کہتا ہے، آپ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دین کی تکذیب کون کرتا ہے؟ پھر خدا واحد کریم بتاتے ہیں کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کی دشمنی کرتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتے۔ واقعی جو حکومت یتیموں کی دشمن ہو، جو غریب کی روٹی کا بندوبست نہ کرتی ہو، جو صحیح الیکشن کا احترام نہ کرتی ہو، اس کے خلاف بغاوت کرنا میرا فتویٰ ہے، جائز ہے۔ اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا جائز ہے۔ حکم قرآن ہے، حکم رسول ہے، حکم حسین ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے اس محفل میں اگر کوئی بھی ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جو ظالم اور مظلوم کی جنگ میں مظلوم کا ساتھی نہیں بنتا، اسے اپنی ایمان کی چیکنگ کرنی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی چیکنگ کرنی چاہیے۔ ہم وہ لشکر بننا چاہتے ہیں، ہم نے وہ لشکر بننا ہے۔ علامہ صاحب ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھی، ہم وہ لشکر بننا چاہتے ہیں جو جہاں کہیں بھی ظالم اور مظلوم کی جنگ ہوگی، ہمارا خدا سے وعدہ ہوگا کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے، جو بھی ہو، مظلوم کافر ہو، مظلوم کرنا پڑتا ہو، ہمارا فیصلہ یہ ہوگا کہ ظالم اور مظلوم کی جنگ میں ہم مظلوم کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا سے نہیں چلتی جس طرح ہمارے یہاں لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرماتے ہیں اعدلوا اقرب للتقوی، عدل اگر دو بھائیوں کے درمیان نہیں ہوگا بھائی لڑیں گے، عدل اگر باپ بیٹے کے درمیان نہیں ہوگا باپ بیٹا لڑیں گے، عدل اگر شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہوگا وہ شادی نہیں چلے گی۔ ہم عدل کے ساتھ ہیں، ہم نے عدل کے لیے کام کرنا ہے، نہ کسی کو ہم نے گالیاں دینی ہے، نہ کسی کو ہم نے برا بھلا کہنا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، گور ایوب بھائی، عمر ایوب بھائی، یہ ہماری کمزوری ہے کہ 16 ماہ سے ایک ایسی حکومت جس کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری غیر منظم ترتیب ہے کہ وہ ابھی تک وہ اقتدار میں ہیں۔ ورنہ ہم اگر یہی لوگ، اتنے لوگ پشتونخوا ملیون پارٹی کی بھی ہم مہیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اتنے لوگ باقی پارٹی، اگر یہی ہم منظم ہو جائیں، یہ حکومت 2 مہینے نہیں چل سکتی، 2 مہینے نہیں چل سکتی۔ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں تقریر کس طرح کرنی ہے، پارلیمنٹ میں تقریر اس طرح کرنی ہے۔ یہ اسپیکر جس کو میں حوالدار اسپیکر کہتا ہوں، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ حوالدار اسپیکر اور لیفٹیننٹ کرنل شہباز خان، یہ ہمارے پاکستان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف ان کو ہم نے نہ گالیاں دینی ہے، نہ ہم نے کچھ کہنا ہے۔ گور ایوب بھائی کو میں بار بار کہہ چکا ہوں، اپنے راجہ صاحب وکیل کو بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم نے واقعی ان کے خلاف لڑنا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہم اس حوالدار اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تعریف پیش کریں، اس پہ بحث کریں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ اسپیکر 2 نمبر کا آدمی ہے، یہ ہارا گیا ہے، فلانا ہوا ہے۔ دوسری بات، ہم کیوں روز اس حکومت کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں؟ ان کی کمیٹیوں میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے دفتروں میں جا کے کافی چائے پیتے ہیں، میری کسی کوئی دشمنی نہیں۔ یہ میرا 3-4-10 دفعہ 3 دفعہ میرے ساتھ کولیگ رہا ہے اسپیکر، لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے میں نے اس کے دفتر گیا ہوں، نہ میں نے کسی کمیٹی میں شرکت کی ہے، نہ کروں گا اور نہ ہاتھ ملاؤں گا اس سلسلے میں۔ وہ ہمارے عوام کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں۔ شہباز، خدا کو مانو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، تو بھی کلمہ پڑھتا ہے،
آپ لوگوں نے آرمی کے زور سے، فوجوں کے زور سے، پولیس کے زور سے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا. 25 کروڑ انسانوں کا مینڈیٹ آپ نے زر اور زور کی بنیاد پہ چینا ہے، پیسے کے زور پہ چینا ہے. جو بکتا ہے وہ زندہ آباد، وہ اچھا پاکستانی ہے، جو نہیں بکتا وہ غدار ہے. اسی لیے تو ایک امریکن نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. وہ تم لوگوں کو دے کے ہمیں بدنام کر رہا ہے. بات تو چھوڑیں، کسی کا باپ ہماری یہ ایک مونگپھلی بھی ہم سے چھین لے پیسے کے لیے، ایک مونگپھلی بھی ہم سے لے لے. یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف منظم ہو کر عدم اعتماد لانی چاہیے، ان کی کمیٹیوں سے باہر آنا چاہیے، اور 45 والوں کی ایسی اسمبلی لگانی چاہیے جس میں ناصر بھائی بھی ہوں، ہم سب وہ باہر خیمہ لگائیں. ہمارا اسپیکر جو بھی لندن میں ہے، اسد کیسر ہمارا اسپیکر ہو یا ہمارا وہ ہو، ہم اپنا خیمہ لگائیں 45 والوں کا علیحدہ قومی اسمبلی میں. دوسری بات، گورائی بھائی، عمر بھائی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خارجی سفیروں کو بلائیں، دعوت دیں ان کو. ہم راجہ صاحب علی صاحب، ہم ان سے بات کریں کہ دیکھیں اب بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مائٹی امریکنز، یورپین ڈیموکریسیز، چائنا، افریقہ، بھائی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ حکومت ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، جو بھی پروٹوکول آپ دستخط کریں گے، اس کو پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے پاکستان کے عوام سے بنائیں. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے ان لوگوں سے بنائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. کل غصے میں تھے وہ لوگ، دنیا کو بلائے ہوا تھا اس سینٹر میں، گلگت بلتستان میں فلانی چیز مل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں فلانی چیز ہے، بلوچستان میں فلانی مائنز اینڈ منرلز ہیں، آئیں اور کارخانے لگائیں، لے جائیں، اس سے ہم IMF کا قرضہ اتاریں گے. بابا خدا کو مانو، ہم نہ پاگل ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے پاگل ہیں، نہ بلوچستان کے لوگ، نہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہ جو کچھ گلگت بلتستان میں ہے سب ہمارا نہیں. کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم بھی اس میں حصیدار ہوں. بلوچستان کے مائنڈز پہ پہلا حق آئین تب چلے گا، پاکستان تب چلے گا جب آئینی طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ، سارے پاکستان کے لوگوں کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے لوگوں کے، اللہ پاک کی جو نعمتیں ان کی زمینوں میں ہیں ان پہ پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے اور اس کی آئینی ضمانت دی جائے. یہ پاکستان چلے گا قیامت تک. جنرل صاحب آپ ہمارے جنرل ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام کور کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پولیس کے تمام ایماندار افسروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام ان لوگوں سے جو پاکستان کے وفادار ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ اس ملک کے ملازم ہیں، آپ ایک پارٹی کے، ایک فلانے خان کے، فلانے حوالدار کے ملازم نہیں ہیں. ہمارے جتنا ہمارے لوگوں نے کہا بہترین کمپیٹنٹ ایجنسیاں گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں. ISI چیف، MI چیف، ہمارے سول ایجنسیز، خدا کو مانے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ حکومت ہے، یہ بے ایمان حکومت ہے، یہ چور حکومت ہے، یہ غلط حکومت ہے، غلط ووٹ پہ آئی ہے. ان کو سلوٹ کرنا تمہارا جرم ہے. ایک ایسے آدمی کو جج صاحب ایک ایسے وزیر اعظم سے آپ کیوں حلف لیتے ہیں جو 2 نمبر کا ہے؟ کنسٹیٹیوشن کی تعریف، کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ججز کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کے ججوں سے گلا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے ججز ہیں، آپ آئین کی دفاع میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کل شہباز شریف وہاں گیا تو اس نے کہا تھا میں کوئی دعویٰ کیا عمران خان پہ، عزت کا دعویٰ ہے یا کیا ہے، کوئی ہے اس پہ اس نے مسٹر کے سامنے کہا ہے
जज के सामने कि जो उसको कहूँगा सच कहूँगा। अगर मैं उस जज की जगह होता, मैं उससे पूछता कि शाबाश तू खुदा को अजर और नाजर जान का बता दे, तू इलेक्शन जीता है, तो इलेक्शन जीता है। कुरान करीम, ये उलमा बैठे हैं, कुरान करीम वाज़ेह तौर पे हुक्म देता है कि जिस आदमी पे ये साबित हो जाए कि उसने झूठ बोला है, ये साबित हो जाए तो उसकी गवाही किसी भी इस्लामी अदालत में फिर कभी कबूल नहीं की जाएगी। ये कुरान करीम का हुक्म है कि जो आदमी जिस चौथी औलाद हो। मैंने अपने वालिद को पहली दफा उस वक्त देखा जब मैं 7 साल का था। वो जेल में थे, अंग्रेजों के जेल में और पाकिस्तानियों के जेल में। 1956 में उन्हें गद्दारी के मुकदमे में पेश किया गया 1956 में लाहौर हाई कोर्ट में। वहाँ उन्होंने ये बयान दिया शबीर जस्टिस उस्मानी की अदालत में, अल्फाज उनके ये, माय लॉर्ड, ये बेहतर होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इस मुक़द्दर अदालत में मेरा बयान कुरान पाक की इस आयत से शुरू हो, ताउन अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, जो मुसलमानों के कौमी और इंफरादी रवाबित को अहाता किए हुए है। ये मुक़द्दस आयत हाकिम और महकूम, अफसर और मातहत और दो अफराद के बाइनी ताल्लुकात पर यकसा हावी है। इस्लाम के एदना पैरोकार की हैसियत से मेरी सदा ये कोशिश रही है कि इसे मुशर्रह करार दूँ, और मैं ये राय अकीदा है कि अगर तमाम आलम इस्लाम बल्कि आलम इंसानियत इसे बुनियादी असूल के तौर पे तस्लीम करके इस पर अमल पैरा हो तो हमारी ज़िंदगी के बड़े आलम आसान हो सकते हैं। ये उनका बयान था। उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूँ, चिट्ठी लेता हूँ आपसे, ये मैं दूंगा आप लोगों को, ये पढ़ने की चीज़ है। पूरे 9 बरस तक 1956 में उनको जेल किया गया था, 47 में, फिर 56 में छोड़ा गया। पूरे 9 बरस तक मैं, मेरा ख़ानदान और मेरी कौम रुजत पसंदों के तंजुई के मुसीबत का सिर्फ अपने वतन दोस्ती के जुर्म में शिकार रहे हैं। हमें पाकिस्तान की खिदमत से बाज रखने के लिए पे दर पे कोशिशें हुई हैं और अब भी हो रही हैं। ज़माना ही वो सख्तगीर और बेखता मुनसिफ है जिसके फैसले पर किसी सियासी जमात, नज़रिए और मुल्क का इनसार होता है। उस मुहतरम मुसन्निफ ने अभी से इन लोगों के खिलाफ अपने फैसले का आगाज़ कर दिया है, जिन्होंने गुज़िश्ता 9 बरस की अपनी अंधी हुकूमत से इस वतन को, जो कई पुश्तों की कुर्बानियों और मेहनतियों से आज़ाद हुआ था, अमलन बरतानवी शहंशाहियत के आखिरी चौकी में तब्दील किया और इसके बाशिंदों को नाकाबिल बयान मुसीबतों और सख्तियों में मुबतला किए रखा। वो दिन यकीनन इन जालिम लोगों के लिए मातम का दिन होगा जिस दिन को पूरा फैसला सुनाया जाएगा। मैंने ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा बरतानवी और मुस्लिम जिनखानों में बसर किया है, जिसे कोई इंसान खुशी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरा अकीदा नेक है तो इसके लिए मेरी जदोजहद यकीनन बराबर होगी। खुदा ने चाहा तो वक्त का फैसला यकीनन मेरे हक में होगा। नेक मकासद शाज़ व नादिर ही हामियों की कमी के बायस नाकाम होते हैं। अगर मैं इस दुनिया में ना भी रहूं तो इस झंडे को सरबुलंद रखने के लिए दूसरे पैदा होंगे। जिंदगी का कारवान हमेशा रवा रहता है। ये अब्दुल अचिकज़ई की वो थी। ये मेरा दोस्त गौहर अयूब का बेटा, इसके वालिद ने पहले माशाल्लाह जो लगा, पहला कैदी मेरा बाप था, उसको 14 साल बमुशक्कत जेल दी गई और सारे 10 साल उसने जेल में गुजारे। मैंने कसम खुदा की इसको अपना भाई से कम नहीं समझा। होता है जिंदगी में होता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। जमहूरियत वो रास्ता है जिसमें हम इन तलखियों को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के बचाव का एक ही रास्ता है कि आईन का बोलबाला होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, किसी किस्म की मुदाखलत फौजियों
اور جاسوسی کی سیاست میں نہیں ہوگی. پاکستان 13 کروڑ بہادر انسانوں کو 23 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. یہ قیامت تک چیف صاحب آپ نے کہا تھا پاکستان ہمیشہ زندہ باد. لیکن ایک ٹکڑا ساتھ لگا دیجئے کہ یہاں آئین کی پاسداری ہوگی. آپ اپنا کام کریں گے, میں اپنا کام کروں گا, عالم دین اپنا کام کرے گا, مشتری اپنا کام کرے گا, جرنلسٹ اپنا کام کرے گا, پاکستان آگے بڑھے گا. ورنہ یہ اس قسم کی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. جبر و ظلم اگر ہوتا تو اب تک چنگیز کی بادشاہی ہوتی, اب تک نمرود کی اولاد کی بادشاہی ہوتی, اب تک فرعون کی پسماندگان کی بادشاہی ہوتی. انسان محبت سے, خلوص سے, ایک دوسرے کو سمجھنے سے, ایک دوسرے کو انسان اس سے آگے بڑھتا ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان آپ کی اپنی تحریک ہے, آپ کی اپنی پارٹی ہے. آپ نے ہمیں بتانا ہے, ہم نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. اور پاکستان انتہائی خطرناک دوراہے پہ, وقت نہیں ہے. میں آج بھی پاکستان کی خاطر, میں آج بھی ساتھیوں کی مرضی کے بغیر, میں آج بھی پاکستان کی خاطر نواز شریف سے اپیل کرتا ہوں, شہباز سے اپیل کرتا ہوں, خدا سے ڈرے, حکمرانی کا وقت نہیں ہے. تمام پاکستانیوں کے مل بیٹھنے کا وقت ہے. چھوڑیے حکومت, استعفیٰ دے دیں. جرنیل, جج, سیاسی لوگ, جاسوسی ادارے, ہم اکٹھے گول میز کانفرنس بلائیں, 3-4 دن تک بیٹھیں اور اکٹھے مل کر خدا کو حاضر و ناظر ڈال کر اس ملک کو اس بدبختی سے نجات دیں. ورنہ اگر آپ نے یہ نہ لیا, ہم مجبور ہیں, اور اگر ہم سڑکوں پہ ہوں گے تو پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. پاکستان اب بھی تجرید میں ہے, اب بھی ہمارے خطے میں بڑی خطرناک حالت ہے. میں اپیل کرتا ہوں سعودی کے پرنس سے اور محترم آیت اللہ خامنہئی صاحب ایران کے, کہ ہمارے خطے کے حکمرانوں کو کہ امتحان کا وقت ہے. مہربانی کریں خدا کے لیے, جس طرح یہاں سنی, شیعہ, دیوبندی, پتہ نہیں کیا کیا سب اکٹھے بیٹھے ہیں. خامنہئی صاحب اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اور سعودی عربیہ کا امیر, افغانستان کے لوگ اور خطے کے لوگ آئیں, مل کر بیٹھیں اور اس خطے کو اس خطرناک جنگ سے بچائیں جس کے ارادے ہمارے دشمنوں نے کیے ہوئے ہیں. انسان سب کچھ کر سکتا ہے, انسان انقلاب لا سکتا ہے, انسان سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. ہر بلا کے مقابلے میں جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مقابلہ کریں. مہربانی, میں آپ کو پھر مبارکباد دیتا ہوں. وحدت المسلمین کے بہادر ساتھیوں, علماء کرام بس لگے رہیں گے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں میں نہ پتلو راتلو زیادتی کل رازہ کل بزد زمینا, کہتے ہیں محبت آنے جانے سے بڑھتی ہے. کبھی آپ آیا کریں, کبھی ہم آیا کریں گے. God bless you. نماز کی باقی بہت شکریہ, انتہائی شکر گزار